یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہے اور ان کو صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے. 7 سے 7.5 گھنٹہ سوشل میڈیا ایپس کو دے رہا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اسنیپ چیٹ. خاص طور پہ وہ نوجوان جن کو کوئی سورس نہیں مل رہا ارننگ کا، ان کو ان سکلز کو ضرور سیکھنا ہے. علی بابا خود کی کوئی اس کی دکان نہیں ہے، خود کا کوئی برانڈ نہیں ہے، لیکن وہ ڈفرینٹ ادر برانڈس کو بیچ. ایسی جابس مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے ہیں جو منیمم جو سیلری آپ کو دے گی نا وہ 1.5 سے 2 لاکھ. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ پہلے بھی ان کی کئی نشستیں انٹرویوز دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم نے ان کو خاص طور پہ جو اپنے پاس بلایا وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ای کامرس کے پلیٹ فارمز کو ڈسکس کریں. ای کامرس اس وقت کرنٹ سچویشن میں جہاں تمام بزنس کہیں نہ کہیں کرائسس کا شکار ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ای کامرس کتنا ویلیویبل ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے، اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ارننگ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ای کامرس کے ذریعے آپ اپنے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل بہتر کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر احمد قاضی صاحب. یہ جی ایم ہے ای کامرس اسٹائلو کے اور پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ابھی حال ہی میں 1 سال پہلے بنائی گئی، اور خاص طور پہ یہ بھی یہی کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ای کامرس کے ذریعے اور اپنی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بہتر کر کے ہم کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں، ایون کہ آن دا نیشنل لیول ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم حیدر احمد قاضی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام علی بھیا، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، خیریت سے. سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اور یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نا امید ہے اور ان کو صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں، یہ کتنا درست ہے؟ اور ان کی نا امیدی پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو ای کامرس کے ذریعے کوئی امید نظر آتی ہے؟ سر دیکھیں، ہمارا جو المیہ ہے نا اس ٹائم وہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز سکھا رہی ہیں وہ انڈسٹری میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. گورنمنٹ آپ کی جابس کریٹ کر نہیں رہی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابس ہیں لیکن وہ ہے بہت نچلے لیول سے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے یار یہ یونیورسٹی سے سیکھ کے آ رہا ہے نا، تو اس کو بھی فردر ہمیں سکھانا ہے. وہ صرف ایک ڈگری لے کے آ رہا ہے کہ بھئی یہ وہ اس ٹائم میں صرف سیگریگیٹ کر رہی ہے کہ یہ گریجویٹ ہے، یہ نان گریجویٹ ہے، اس طریقے سے، اور اس کے مطابق اس کو ایک سٹارٹنگ کی جاب دے دیتے ہیں. اب وہ سیلری اتنی کم ہوتی ہے کہ یا تو جو انڈیویجول آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں یونیورسٹیاں یہ ڈال دیتی ہیں کہ جاتے ساتھ ہی نا اس کو بہت عالی شان ایک جو ہے آفس ملنے والا ہے اور یہ کام کرنے والا ہے، کہ جب انڈسٹری میں جاتا ہے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جابس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ورسز انڈسٹری میں جو ریکوائرمنٹ ہے ورسز جو یونیورسٹی پڑھا رہی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے اسٹارٹنگ میں اس کو وہ ایک جمپ نہیں مل پاتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ مایوس ہو جاتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے ڈفرینٹ ٹک ٹاکرس کو، یوٹیوبرس کو کہ یار کیا ارننگ اس طرف ہے، وہ وہاں نکل جاتا ہے. پھر پچھلے دنوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، جو آئی ٹی کے سکلز ہیں، ان کو سکھانے والے ادارے یا تو ہے نہیں، یا اگر آتے ہیں تو ہماری تھینک لیس ہونے کی وجہ سے، ایتھیکل نارمس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہی اس کو تباہ کر دیتے ہیں. تو وہ وہاں بھی نہیں سیکھ سکتا، تو وہ بالکل نا ایک ایسی جگہ پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے. جبکہ اس ٹائم پہ یقین جانے میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسی جابس مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے ہیں جو منیمم جو سیلری آپ کو دے گی نا وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے. اچھا، لیکن وہ اسکل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتا سکے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دوں، میں نے اپنی نوکری 10,000 روپے سے سٹارٹ کی تھی، لیکن آج اگر میں سیلری آپ کو بتاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے. پچھلی ویسے ایک اس پہ بتائی تھی تو اس سے بھی اب کافی زیادہ آگے جا چکی ہے. تو کہنے آج بھی مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر آپ بتائیں سیلری کیا ہوگی. تو کہنے مقصد یہ کہ ہم نے وہ اسکل سیکھ لیا، وہ اسکل کے اوپر کام کر لیا، اس اسکل کو لے لیا، تو ہمارے پاس جابس بھی ہیں. ہم اگر اپنا کوئی کام کرنا اسٹارٹ کرنا چاہیں تو آج وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ کرنا چاہیں، ایکسپورٹ صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہوتا سر، ایک سروس ہوتی ہے. اگر آپ انڈیا کی ایگزامپل لیں، 120 ارب ڈالر سے پلس تجاوز کر چکی ہے صرف آئی ٹی ایکسپورٹ، وہ سروسز ہیں سر. وہاں آج ویٹر نہیں کھڑا ہوتا، ایک کمپیوٹر ہے، وہاں بندہ انڈیا میں بیٹھ کے ان کا آرڈر وہاں سے لے رہا ہے اور وہ ان کو ڈسپیچ کر رہا ہے. تو ٹیکنالوجی، لیکن یہ ٹیکنالوجیکل اسکل آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ اس انڈسٹری میں فٹ نہیں ہو سکیں گے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو سر یہ ہے کہ ہم وہ اسکل سیکھیں. سر کچھ اسکلز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جن کو کوئی سورس نہیں مل رہا ارننگ کا، ان کو ان سکلز کو ضرور سیکھنا چاہیے، وہ سکلز کون سے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں کہوں گا آج سے 5 سال پہلے بھی اور آج بھی اور آگے آنے والے 10 سال میں بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اے آئی، ڈیٹا،
ای کامرس، یہ وہ سکلز ایسی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک پکڑ لیں، آپ کے لیول کا دوسرا بندہ نہیں ہوگا. آج بھی کمپنیاں 5 لاکھ روپے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے تک سیلری جا رہی ہے، ہیڈ آف ای کامرس ڈھونڈ رہی ہے، ان کو نہیں مل رہا. صحیح. ہم نے مارکیٹ میں کتنے ہی اپنے ایسے اسٹوڈنٹس ٹرینڈ کیے ہیں اور وہ اب 5-6 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں. وہ صرف اسکل ٹرین کر دیا ہم نے، وہ اسکل سیکھنا ہے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غریب بیچارہ سکھا رہا ہے تو اس کو کچھ تھوڑا سا سیکھنے کے بعد لوگ بیشنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ادارے ایسے انہوں نے ای کامرس امیزون سکھانے کی کوشش کی، انہیں کو ہی ہم نے کر دیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم نے عزت بھی کرنی ہے جس سے سیکھ رہے ہیں. جس نے حضرت علی کا قول ہے ایک لفظ بھی سکھا دیا میرا استاد، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یار استاد نے آپ کو چاہے ایک اتنا رتہ برابر بھی سکھا دیا، اس کی عزت کرنی ہے. سب سے پہلے آپ اس کی عزت کریں، کسی سے کوئی سیکھے. اگر آپ کو کوئی مینٹور یا استاد نہیں ملتا تو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے کسی کمپنی میں ایز این انٹرن گھس جائیں. میرے لیے 5 لاکھ کی جاب کسی ایسے ادارے میں جو کہ بہت چھوٹا سا اسٹارٹ اپ ہے ورسز انٹرنشپ کی جاب جو کہ 20-25 ہزار آپ کو نیسلے میں یا کسی ایک اچھی کمپنی میں دے دے گی نا، میرے لیے وہ زیادہ پریفریبل ہے. کیونکہ وہاں سے جو میں سیکھوں گا وہ مجھے اتنا کیپیبل کر دے گا جو کہ انڈسٹری کے نالج کے عین مطابق مجھے کھڑا کر دے. سر چائنا نے پچھلے کئی سالوں میں لوکل پروڈکٹس کی مارکیٹ کر کے ان کو ایکسپورٹ کر کے بہت گرو کیا. ایسے ہی کتنا گرو کیا اور کیا پاکستان اس ماڈل پہ چل سکتا ہے؟ سر پاکستان کا اس وقت جو قرضہ ہے نا وہ 160 ارب ڈالر کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا انٹرسٹ وغیرہ ڈالیں گے تو اتنا ہی ہے. 125-128 کی فگر تھی پہلے. علی بابا نے 11/11 میں دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس کا فیسٹیول لگتا ہے، 11/11 پہ 167 بلین ڈالر کی سیل کیا. سر ارب ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ملین ڈالرز کی یا پی کے آر کی بات نہیں کر رہا، ڈالرز کی بات کر رہا ہوں. ایک دن میں ایک پلیٹ فارم ای کامرس سے 167+ بلین ڈالر کی سیل کرتا ہے. یہ پوٹینشیل ہے ای کامرس کا، اور وہ سارا کا سارا لوکل. انہوں نے اپنے لوکل انڈسٹری کو نا بہت گرو کیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ سر ہم نے تباہ کر دیا لوکل انڈسٹری کو. پاکستان کا ایک نا ڈفرینٹ فیز ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں پہلا فیز تھا پاکستان کا کہ جی سب اچھی پڑھائی کریں اور اچھے بیوروکریٹ اور گورنمنٹ کی نوکریاں لگوائیں. پھر فیز آتا ہے جی ریئل اسٹیٹ والے، جڑا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اس کو بھی پیسہ آنا سٹارٹ ہوا اور اس نے لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ ترقی ہے، ہمیں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا پٹھا بھی ریئل اسٹیٹ کا بیٹھ گیا. اب صرف کامیاب وہ ہے کہ جو بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ہونی چاہیے. آپ کی ایکسپورٹ کی آپ ایک ٹرائنگل دیکھیں، سیالکوٹ گجرانوالہ والی جو پٹی ہے، گجرانوالہ میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ یہ چاقو چھریوں والی اور یہ پنکھوں کی اور اس طرح اسٹیل کی انڈسٹری ہے نا، لوکل انڈسٹری. پنکھا ایک ریٹیل پرائس 4,500 سے 12,000 اور 50,000 تک جاتا ہے، خوبصورت جتنا بھی آپ سکیں، لیکن 4,500 ریٹیل پرائس بتا رہا ہوں، ٹریڈ پرائس نہیں بتا رہا. بالکل. اس وقت ایک گورے کو سب سے سستا گھٹیا کوالٹی کا پنکھا شاید 1 سال بعد وہ خراب بھی ہو جائے 18,000 روپے سے نیچے نہیں مل رہا. آپ گیپ دیکھیں کتنا ہے، بہت زیادہ، اور کتنا بڑا گیپ بزنس کرنے کے لیے. لیکن ہم لوگوں کے پاس وہ عقل شعور ہی نہیں ہے کہ یار وہ پنکھا اٹھا کے ہم نے باہر کی منڈی میں بیچنا کیسے. اس اسکل کو سیکھنا ہے ہم نے، اس اسکل کو دیکھنا ہے، اس اسکل کو ایکوائر کرنا ہے، اور نہ اس ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب آپ 4 لاکھ نوجوان ہر سال آپ کا گریجویٹ ہو کے نکل رہا ہے اور وہ انڈسٹری میں جاتا ہے، اتنی جابس نہیں ہیں، لیکن اس 4 لاکھ میں سے صرف 40,000 نے بھی اگر اپنا ای کامرس کا اسٹور کھول لیا یا اپنے اسٹور پہ وہ کام کرتے ہیں یا وہ اسکل پہ کام کرتے ہیں، نہ بنائیں آپ اپنا اسٹور، وہ پنکھا جو بنا رہے ہیں اس کو اٹھا کے امیزون پہ لے جائیں یا آپ اپنے کسی اس کے اپنے اسٹور سے نکال کے لے جائیں. سر ملینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. پنک سالٹ کی پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اس ٹائم، لیکن آپ اس کے آنر سے ملیں گے نا شاید اس کو ای میل بھی نہیں کرنے آتی ہوگی. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ایک اس قسم کا انڈیویجول جس کو آتی ہے وہ اس کے ساتھ کلب ہو، اس کا اپنا برانڈ بنائے اور اس کو بیچے. اچھا سر، آپ نے ابھی یہ لوکل پروڈکشن کی بات کی. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو مینوفیکچرر جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور ایک دوسرا بندہ جو اس کو ای کامرس پلیٹ فارمز پہ لے کے جائے گا، تو یہاں کاپی رائٹس کا کوئی ایشو آ سکتا ہے؟ یعنی کہ جو مینوفیکچرر وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میری پروڈکٹس جو ہے وہ آن لائن سیل نہ کریں، ایسا کوئی معاملہ کبھی ہوا ہے؟ سر بالکل ہوتا ہے، لیکن دیکھیں برانڈس کو نا سیل چاہیے ہوتی ہے. میں اگزامپل دوں گا، چائنا میں زارا برانڈ جو ہے نا وہ کہتا تھا آپ جو مرضی کر لیں، میں نے علی بابا پہ نہیں بیچنا. ای کامرس کے جو پلیٹ فارم ڈفرنٹ برانڈس کو ادر بیچتے ہیں اس کو مارکیٹ پلیس کہتے ہیں.
علی بابا خود کی کوئی اس کی دکان نہیں ہے, خود کا کوئی برانڈ نہیں ہے, لیکن وہ ڈفرینٹ ادر برانڈس کو بیچتا ہے. صحیح. یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے, امتیاز اسٹور ہے, الفتح اسٹور ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ برانڈ کی نیسلے کی پروڈکٹ پڑی. بالکل. اب آپ بیچنا چاہتے ہیں لیٹ سپوز کھاڑی کا یا گل احمد کا کوئی پروڈکٹ, صحیح ہے, آپ تب تک اس کو نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ نہیں دکھائیں گے کہ آپ کے پاس کتنا پوٹینشیل ہے. تو علی بابا نے زور لگا لیا, زارا نہیں آتا تھا, لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس نے اس کی سیلز دیکھی نا, تو زارا بھی مجبور ہو گیا کہ جی مجھے اس پہ بیچنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا قابل کر لیا اور کتنا پوٹینشیل آپ اس کو دکھا رہے ہیں. سیل کسی کو بری نہیں ہے سر, بلکہ اس سیل سے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور ہمیشہ آپ گرو تبھی کرتے ہیں جب آپ کمبائن ہوتے ہیں, ایک مسلز ایک کا ایک مسلز ایک کا, وہ دونوں کمبائن ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے. سر 2-3 مسکنسیپشنس ہیں یا متھس ہیں ہمارے پاس ای کامرس کے حوالے سے. ایک تو یہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ای کامرس کے بعد امیزون آتا ہے سب سے پہلے, پھر ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر پے پال یہاں پہ آ جاتا ہے یا اس طرح کی جو 2-3 چیزیں ہیں بڑی, وہ اگر پاکستان میں آ جاتی ہیں تو ہماری گروتھ ہو جائے گی. یہ کتنا درست ہے؟ سر میں پھر اگین چائنا کی ایگزامپل لوں گا. نہ چائنا میں پے پال ہے, ٹھیک ہے, نہ چائنا میں امیزون ہے, نہ چائنا میں اور کچھ ہے. یہ سب ایک متھ ہے. آپ کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ پوری دنیا مجبور ہو جائے آپ سے خریدنا. سر ہمارا گارمنٹس, ہماری ہوم ٹیکسٹائل, یوٹوپیا کی آپ ایگزامپل لیں, ٹاپ 10 سیلرز میں آتا ہے امیزون کے. کراچی کے اندر فیکٹری ہے سر, کیا اس کو پوری دنیا میں اور کہیں سے نہیں ملتی وہ کوالٹی. اس بندے نے صرف پوٹینشیل دیکھا, یہاں فیکٹری لگائی, ادھر سے ہی بنوا رہا ہے, ہم سے ہی بنوا رہا ہے. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے $40 لاکھ کی پر منتھ امیزون پہ صرف تولیوں کی سیل ہے, جس پہ $2.5 لاکھ وہ اسپینڈ کرتے ہیں. ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں. اب 1 منٹ کے لیے یہ دیکھیں سر کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ لوکل اس وقت جتنا بھی ریٹیل ہے آپ اس کے اوپر آ جائیں, 20-25% تک ای کامرس گرو کر گیا ان کے ٹوٹل بزنس کا. وہ اپنے مارکیٹنگ سپینڈس وہاں سے کٹ کر کے ڈیجیٹل پہ لگا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک ایوریج ایک ریسرچ کے مطابق ایک آدمی 7 سے 7.5 گھنٹہ سوشل میڈیا ایپس کو دے رہا ہے, واٹس ایپ, فیس بک, اسنیپ چیٹ, اس پہ لگا. اور آپ کی نئی آنے والی جو جنریشن ہے نا, وہ ساری کی ساری شاپنگ ہی آپ کے موبائل پہ کری. آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں نا تو ہاتھ میں موبائل ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنا بڑا ورچوئل مال بن رہا ہے, لیکن ہمارے پاس اسکل نہیں ہے آج بھی اس آڈینس کو کیش کرنے کی. اور جس کے پاس ہے وہ کما رہا ہے, وہ ادھر بیٹھ کے بھی کما رہا ہے, وہ باہر بھی کما رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے سر امیزون یا پے پال پہ ہی ہے, آپ اپنا پلیٹ فارم بنائیں, لوکل پہ آئیں. چائنا نے لوکل پہ ہی کام کیا ہے, ان کا اپنا واٹس ایپ ہے, ان کا اپنا سارا چینل ہے, ان کے اپنے پلیٹ فارمز, اور دیکھیں پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں. سر پروڈکٹ کیٹیگریز کی اگر ہم بات کریں تو آپ چونکہ اس کام کو دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ 2-3 ڈومینز آپ ایسی بتائیں جو عام ہمارے سننے والے حضرات ہیں وہ اس میں کام کرنے کا سوچیں یا ان کو ایکسپلور کریں. کوئی آئیڈیا, کوئی ہنٹ دیں آپ. علی بھائی کبھی آپ نے سنا ہے کہ پھکی بھی آن لائن بکتی ہے؟ سر 30 لاکھ روپے پر مہینے کی پھکی بک رہی ہے سر. اچھا, پھکی ہاضمے کے لیے. صحیح. سرسوں کا تیل 10 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وہ ایگزامپلز ہیں جو جہاں پہ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو ابھی علی بابا کی سیل ہوئی ہے, کچھ کیٹیگریز ایسی ابھر کے آئی ہیں کہ انسان حیران رہ گئے. پیٹ فوڈ, ٹھیک ہے, ایک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ. پھر ٹیکٹیکل گیئرز, کہ یہ جو آپ کے ٹرپس ہوتے ہیں, ناران وغیرہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کیمپنگ ہو رہی ہے, اس قسم کی چیزیں. یہ کچھ کیٹیگریز ایسی ابھر کے آئی ہیں جو انسان نے کبھی سوچی نہیں تھی. بالکل ٹھیک. تو یہاں پہ ہے کام بہت زیادہ کرنے کا. اس کے علاوہ بیوٹی, بچوں کے پروڈکٹس, پریگننٹ وومنس کے لیے ایسیسریز, یہ کیٹیگریاں اب ایسے ابھر کے آ رہی ہیں. اس پہ تو کمپٹیشن ہے ہی نہیں اس ٹائم مارکیٹ میں, یعنی آپ آج شروع کریں آپ ہی آپ ہیں. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں, میں نے پورا اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, تو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے. سر آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں, وہاں پہ ہیں, تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ سکھا بھی رہے ہیں, اور اگر سکھا رہے ہیں تو کس پلیٹ فارم سے سکھا رہے ہیں؟ سر کیونکہ ہم جاب کرتے ہیں تو ہم ایک پرماننٹلی تو اس کو نہیں کرتے, لیکن جہاں جہاں بھی موقع, میں نے ایک یونیورسٹی اکیڈمی یونیورسٹی میں بھی پورا لیکچر, ایک پورا سیمسٹر پڑھایا ہے ایک پورے بیچ کو. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں بھی موقع ملتا ہے, تو میرے ایک دوست کا ادارہ ہے ڈپلائرز, وہاں پہ ہم پڑھا رہے ہیں. آن لائن لیکچر وہ دیتے ہیں, کبھی وہ ہمیں گیسٹ بلا لیتے ہیں. پھر سنی علی صاحب کا ایک ادارہ تھا ایکسٹریم کامرس, ان کے ساتھ کمبائن کر کے ہم وہاں بھی دیے. تو جتنا ہوتا ہے, جہاں جہاں ہوتا ہے ہم دے دیتے ہیں. آن لائن زیادہ تر جو ہے نا اس میں ہو رہا ہے,
تو ڈپلائرز ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ عمر صاحب کی ایک کاوش ہے, وہ ان کو لے کے چلتے ہیں, وہ جب ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں, ہم جو ہے نا ان کو سکھاتے ہیں. سر پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن جو ہے اس میں کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ آپ چونکہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں تو میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کا ویژن کیا ہے اور کس کس طرح سے یہ آنے والے وقت میں کام کرے گی؟ سر پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ای کامرس برانڈز ہیں جو کہ لوکل اس وقت کام کریں, ان کے مفادات اور انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. بہت سی پریکٹسز ایسی ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ منگوائیں کچھ اور ملتا کچھ ہے. صحیح. یہ چیز انڈسٹری کو ڈیمیج کرتی ہے. تو جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے ہم اس کو یہ بار بار کراتے ہیں کسٹمر کو بھی, اور ادارہ جس طرح گورنمنٹ ہے اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ایک اوتھینٹک ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ اور ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ ایک اس کے حصہ ہیں. تو تمام برانڈس کو ہم اس پہ 200+ برانڈ اس وقت ہو چکے ہیں, اور مزید بڑھتے جائیں گے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کو ہم نے اس کے اندر رجسٹر کیا ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب کے اور کسٹمر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا جائے. ایک وائس آف کسٹمر کا گروپ صرف بن جاتا ہے فیس بک پہ, تو وہ کتنے کسٹمرز کے مسئلے حل کر دیتا ہے, لیکن آرگنائزیشن کے جو مسئلے ہیں نا وہ حل کوئی نہیں کرتا. کوئی کوریئر کمپنی آ جاتی ہے راتوں رات, پیسہ لیتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. تو ہم میک شور یہ کر رہے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی نہ ہو. کوئی کوریئر کمپنی پیسے نہیں دے رہی ہے, کوئی پیمنٹ گیٹ وے کا ایشو ہو گیا ہے, وہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک جگہ کر کے کنٹرول کرنا, پلس ان کے مفادات گورنمنٹ تک پہنچانا. ابھی ہماری ٹیکس جو وفاقی متصب آفیسر ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ہم تجاویز دے رہے ہیں کہ آپ کو ای کامرس پہ کیسے ٹیکسیشن کرنی چاہیے تاکہ یہ انڈسٹری گرو کرے. تو اس قسم کی جو ہے نا چیزیں ساری وہ پاکستانی ای کامرس ایسوسی ایشن کا جو ہے آگے ویژن ہے. لاہور کے اندر ہمارے بہت میٹ اپ ہو چکے ہیں, آگے کراچی میں ہے, پھر اسلام آباد میں ہے, اور مختلف یہ چیز چلتی جائے گی. تو جو بھی اس انسٹیٹیوٹ کا ادارہ ہے ای کامرس کرتا ہے وہ اس کا ادارہ بن سکتا ہے, اور اس کے اندر بے تحاشا بینیفٹس ہیں جو کہ ہم نے کیا. سر آخر میں یوتھ کو کوئی ایڈوائس کہ وہ پڑھتے وقت یا اگر اپنی انہوں نے گریجویشن کر لی ہے تو کن سکلز کو اور کس مائنڈ سیٹ کو اپنا میک اپ اس کے حساب سے کریں؟ سب سے پہلے تو سر میں یہ کہوں گا کہ یوتھ کو ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے, وہ یہ ہے عزت. بھلے وہ بندہ اسکیم کر رہا ہو, کوئی بندہ کچھ بھی کر رہا ہو, آپ کو اگر اس نے اتنا سا بھی سکھا دیا نا تو وہ بہت ہے. میں سنی علی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک انہی کا اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ بیشنگ کر رہا تھا, گالیاں دے رہا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے, کیا میرے پڑھانے میں سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا سر بہت فائدہ ہوا. تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ کہ سر میں نے آپ کو ایک میسج کیا تھا, آپ نے رپلائی نہیں کیا. تو اب دیکھیں کہ یہ جو تھینک لیسنس ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے بیچارہ غریب ایسے جو کہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں مینٹورس. بالکل ایسے ہی سر. تو یہ تھینک لیسنس جو ہے نا یہ شاید ہمیں کسی ایسی جگہ پہ کر دے گی کہ جو کرنا بھی چاہتا رہا وہ نہیں کرے گا. صحیح ہے. اور سیکھیں. اگر کوئی آپ کو مینٹور ملتا ہے, میں نے بھی اپنے ذہن میں ان کا نام لوں گا, ایم اے منان صاحب تھے. جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, میں اسلام آباد میں تھا, وہ کراچی میں, تو میں ان کی گروتھ کو دیکھتا تھا. تو میں نے ایک خواب کیا کہ یار میں ان کے ساتھ کام کروں گا, اور الحمدللہ وہ پورا بھی ہوا. میں نے ان کے انڈر کام کیا, اس سے بہت سیکھا ہے. میرے نمبرس پہ جتنی بھی گرپ ہے وہ اسی ٹیم کی وجہ سے. تو اپنا ایک مینٹور بنائیں کہ یار میں نے اس کو فالو کرنا ہے, میں نے جو مرضی ہو اسے سیکھنا ہے, اس کو فالو کریں. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس طریقے سے گرو کر رہا ہے, یہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. پلس کسی اچھی ریپیوٹیبل آرگنائزیشن میں جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہو, وہاں آپ کو پیسے دے کے بھی نوکری کرنی پڑے نا آپ کریں. صحیح. کیونکہ وہ جو آپ کو سکھا دے گی نا وہ آگے آنے والے اس مقام پہ پہنچا دے گی کہ جہاں پہ آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا. اس لیے آج بھی آپ گوگل پہ لکھیں بیسٹ ہیڈ آف ای کامرس تو آپ کو میرا نام نظر آئے گا. صحیح. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں کرنی ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ حیدر احمد قاضی صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً آپ نے بہت مفید مشورے یوتھ کو دیے, اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ ان کے انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ نے اسکلز ڈیولپمنٹ پہ اور یہ سوچیں گے کہ کن پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کریٹیوٹی اور انالیسز یہی اصل ایجوکیشن ہے. اگر یہ نہیں آپ نے سیکھی تو پھر آپ چاہے جتنا مرضی پڑھ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.